درس سے ہٹ کر اہم بات بتائی جائے گی جو تراویح سے متعلق ہوگی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جس کا مختصر تذکرہ کیا تھا، طویل حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کے قریب، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو درس دیا۔ اس میں رمضان کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی، من جملہ اور بہت ساری باتوں کی ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، یہ ایسا مہینہ ہے اس کے دن کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں اور رات کو اللہ نے اضافی عبادت عطا فرمائی ہے، اضافی مصنون عبادت عطا فرمائی ہے جو سنت ہے۔ تو وہ عبادت جس کا رمضان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اسی کا نام تراویح ہے۔ تراویح کی نماز کا تعلق فقط رمضان سے ہے، غیر رمضان میں تراویح کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے دن کا روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، ایسے ہی رات کی خصوصی عبادت تراویح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یا اللہ کے اذن سے، اجازت سے یہ مصنون عبادت قرار دی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تراویح کی نماز انفرادی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فقط ایک رمضان میں 3 راتیں تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی ہیں۔ فقط 3 راتیں آپ نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی ہے۔ صحابہ کرام تراویح کی نماز انفرادی طور پر پڑھتے تھے اور قرآن شریف اس میں وہ خود پڑھتے تھے، 2-2 4-4 کی ٹولیاں ہو کر ایک آدمی سناتا، باقی پیچھے کھڑے ہو کے سنتے تھے، یوں تراویح کی نماز ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ میں 3 راتیں تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اس کی ترتیب ایسی ہے: پہلی رات آپ نے عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح کی نماز پڑھائی صحابہ کرام کو۔ اب ان تینوں راتوں میں حدیث پاک میں جو آتا ہے اس میں رکعتوں کی تعداد کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو اور سارے خوش ہو گئے۔ دوسری رات کو آپ نے قدر لیٹ عشاء کی نماز کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی، اور تیسری رات آپ نے آدھی رات کو تراویح کی نماز پڑھائی، اور چوتھی رات صحابہ کرام آپ کے منتظر رہے یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ہو گیا، آپ تراویح پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تو صحابہ کرام نے گزارش کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ صحابہ کرام آپ کے منتظر ہیں اور وقت ختم ہوا جا رہا ہے، سحری کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے منتظر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس ہم نے اتنی ہی پڑھائی ہے، وہ یہ نماز اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی محبوب اللہ کو یہ نماز ہے کہ مجھے یہ ڈر لگا، خدشہ ہوا کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو امت پہلے ہی اتنی کمزور ہے، یہ کمزور امت وہ نہیں تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، وہ تو کائنات کی طاقتور ترین اور پاورفل امت تھی، جن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم موجود۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا، جس وقت جو موجود تھے انہیں اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تم لوگ صحابہ کرام وہ جماعت، وہ امت ہو جو کائنات کی افضل ترین اور بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں اپنے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، غیروں کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے پیدا فرمایا۔
تو یہ آپ جو جماعت صحابہ کرام کی ہو، یہ لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہو اور اچھائیاں پھیلاتی ہو، اور اللہ پر تمہارا کامل یقین اور ایمان ہے۔ اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں، بعد میں آنے والے جو اس کی اتباع کریں گے، اس پر عمل کریں گے، وہ بھی اس کے مخاطبین میں شامل ہوں گے۔ اس جماعت میں وہ سست اور کمزور نہیں تھی۔ یہ بعد میں آنے والوں کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ روک دی کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو پہلے ہی جو 5 فرائض ہیں دیکھ لو، ہم کتنے پابند ہیں رمضان میں اور غیر رمضان میں۔ اگر تراویح فرض ہو جاتی تو پھر کیا حالت اور کیفیت ہوتی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ عشاء کی فرض نماز میں مسجد اندر باہر اوپر نیچے بھری ہوتی ہے، جو فرض ختم ہو جاتی ہے تو کوئی فرض پڑھتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ گو کہ یہ لفظ سخت ہے، مناسب نہیں ہے، مگر ہمارے حسب حال ہے۔ کوئی سنتیں پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی اپنے طور پر وتر پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی 12 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ رمضان کے ساتھ مخصوص عبادت ہے، رمضان کے علاوہ یہ پڑھی نہیں جاتی۔ اور رمضان کے بارے میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں جس میں یہ الفاظ بیان ہیں، اسی میں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ نے رمضان کی نفلی عبادت کو فرض کا درجہ دیا، اور ایک فرض کو 70 فرائض کا درجہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان 20 رکعت کے علاوہ بھی جتنی توفیق ہوتی پڑھ لیتے۔ کم از کم یہ جو جماعت کے ساتھ 20 رکعت ہوتی ہیں، یہ تو کم از کم لازمی پڑھتے سارے مسلمان، کیونکہ یہ اجر و ثواب اور یہ کمائی غیر رمضان میں ناممکن ہے۔ رمضان میں آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی تو گویا کہ آپ نے 20 رکعت فرض پڑھے۔ ممکن ہے یہ آپ کے غیر رمضان کے چھوٹے ہوئے یا چھوڑے ہوئے فرائض کا متبادل بن جاتے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ آپ کے حساب میں لاتا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان میں دن کو بھی رات کو بھی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھی جاتی ہیں، مگر ہماری حالت اور پوزیشن یہ ہے کہ یہ تراویح بھی پوری نہیں پڑھی جاتی، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں گویا کہ غیر رمضان میں جو 5 وقتہ مستقل نمازی ہیں اکثر ساری تراویح وہی پڑھتے ہیں، اور رمضانی نمازی جو ہے وہ تراویح میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ کریم اس حالت اور کیفیت سے امت کو محفوظ رکھے۔ اچھا، یہ بات رات کو بھی بتائی گئی کہ تراویح مستقل سنت ہے، اور تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا یا سننا یہ علیحدہ مستقل سنت ہے۔ اب وہ جو تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پوری پڑھتے ہیں تو یہ کم از کم رمضان میں ایک قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا عمل تو لازمی طور پر کرتے ہیں۔ اچھا، جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سننے والے کو بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے پر کتنی نیکی ہے سب کو معلوم ہے؟ کتنی نیکی آپ بتائیں؟ 10 نیکی۔ یہ کم سے کم ہے، کم سے کم یہ عام اصول ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن میں اللہ فرماتا جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 عطا فرمائیں گے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ ادنا اور آخری درجہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ 70، ایک کا 70۔ رمضان میں ہر عمل کا 1 کا 70 ہے، اور اس کے اوپر 1 کا 700۔ یہ تو احادیث سے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ پکی ٹھکی بات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو صبر والے ہیں اور جو اخلاص والے ہیں ان کو اللہ بے حساب اور بے شمار عطا فرماتا ہے۔ تو بعض کے لیے 700 کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو یہ 700 پر بس نہیں ہے، اللہ جن کے لیے چاہتا ہے وہ کئی گنا المضاعف
بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، تو یہ جو اضافہ ہے یہ جمع نہیں ہے، ضرب ہے۔ آپ عام 10 کو رمضان کے 70 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 700 ہو جائے گا۔ اور رمضان کے آپ 700 کو عام 10 سے ضرب دیں گے، وہ گنتی کتنی ہو جائے گی؟ اور پھر 70 کو آپ 700 سے ضرب دیں گے تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ تو یہ المضاعف کا مطلب ہے اتنے کو اتنے سے ضرب دے کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے، اور یہ فقط رمضان میں ملتا ہے، پھر رمضان میں نہیں ملتا۔ اب ایسے بہت سارے میرے مسلمان بھائی جو غیر رمضان میں قرآن بالکل نہیں پڑھتے یا پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی فقط یہی موقع ہے رمضان کا کہ وہ قرآن شریف سارا ایک مرتبہ پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم سن لیں۔ یعنی یہ تو عام لاجک کی اور سمجھنے کی باتیں، مین باتیں ہیں۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی تھی، جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی، تو یہ پورے رمضان میں ہر روز مستقل سنت مؤکدہ لازمی سنت کیسے ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ارشادات، بالخصوص وہ ارشاد مبارک جو خلفائے راشدین کی سنت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ساری امت کے لیے، فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اور فرمایا جو میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو دوسرے الفاظ میں جو آپ کی سنت اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑے گا وہ لازمی گمراہ ہوگا، نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس لیے تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی رہی، صحابہ کرام انفرادی گروہوں کی شکل میں پڑھتے رہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح ہوتی رہی، صحابہ کرام گروہوں کی شکل میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح ہوتی رہی، لوگ گروہوں کی شکل میں پڑھتے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں مسجد نبوی شریف کی طرف نکلے، گشت کے لیے جو نکلتے تھے، تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی شریف میں مختلف ٹولیوں میں لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تراویح کی نماز میں۔ کوئی قاری ادھر کھڑا، اس کے پیچھے اس سے محبت رکھنے والے 10 کھڑے ہیں، کوئی قاری ادھر کھڑے ہیں، ان کے پیچھے 20 کھڑے ہیں، کوئی ادھر کھڑے ہیں، ان کے پیچھے 50 کھڑے ہیں، مختلف ٹولیوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ جو مختلف ٹولیوں کی شکل میں تراویح پڑھی جا رہی جماعت کے ساتھ، ہم ان کو ایک ہی جماعت نہ کر دیں۔ تو بعض نے مشورہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کائنات میں سب سے افضل، اور آپ کے بعد دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر، ان کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، تو آپ کے دور میں یہ کام ہوگا تو یہ بدعت ہوگی۔ بدعت کہتے ہیں نئی ایجاد کو۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بدعت ہوگی تو یہ کیا خوبصورت بدعت ہوگی، یہ کیا بہترین بدعت ہوگی کہ امت ایک امام کے پیچھے اللہ کا قرآن سننے کی تراویح کی نماز پڑھے گی۔ تو یہ مشورہ پاس ہوا اور آپ نے حکم دیا 2 قاری منتخب فرمائے، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے چیدہ قاری تھے، کہ ان میں سے ایک آگے بڑھیں گے، ان کے پیچھے تم نماز پڑھ لو، جب ایک تھک جائے گا تو دوسرا آگے بڑھے گا، اس کے پیچھے تم نماز پڑھو۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، امت میں 20 رکعت باجماعت تراویح یہ مسنون قرار دی گئی ہے، اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اور پوری امت کا اجماع ہے، اس لیے اس کا خلاف کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ کم نصیبی سے، بدقسمتی سے، کم نصیبی سے بھی کم برا، بدقسمتی سے
ان 2 سالوں میں سعودی حکومت نے 10 رکعت تراویح کر دی. سعودی حکومت نے یہودی پیروی میں، چونکہ یہ بن سلیمان آیا نا، نام تو اس کا محمد ہے، مگر میں اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام استعمال نہیں کرتا، بن سلیمان، بلکہ یہ اس کا بھی مستحق ہے، بن شیطان اس کو کہو. اس بدبخت انسان نے جہاں بہت ساری تبدیلیاں لائی ہیں وہاں تراویح میں بھی تبدیلی لائی ہے. اللہ نے اس کا متبادل ایسا کرا دیا کہ افغانستان میں طالبان کی جو کائنات میں فقط واحد اسلامی حکومت ہے، انہوں نے 20 تراویح سے کم تراویح پڑھنے والوں کے لیے قید کی سزا سنا دی. 20 سے کم تراویح کی جہاں جماعت ہوتی ہو ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ قانون پاس کیا، انہیں سزا ملے گی. تو یہ من جملہ اور بہت ساری باتوں کی یہ اسلامی حکومت کی یہ کام ہے. تو دیکھا دیکھی لوگوں نے جناب عالی 8 رکعت تراویح پڑھنی شروع کر دی جو پڑھتے ہیں. بعض نے تو اس کو مستقل مسلک اور مذہب بنا دیا، حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور دلیل مانگو تو دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ جی صحابی اماں عائشہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کو کتنی نوافل پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. یہ ان کے پاس دلیل ہے. اب اس دلیل کے کئی رد ہیں. پوچھنے والے نے رات کی نماز کا کہا جو گھر میں بیوی کے پاس پڑھی جاتی ہے. مسجد کی جماعت کی نماز کے بارے میں تو سوال نہیں کیا. اگر مسجد کی جماعت کی نماز کے بارے میں سوال کرنا ہوتا تو ان بڑے صحابہ سے سوال کیا جاتا جن کے ساتھ 3 دن آپ نے جماعت تراویح پڑھائی تھی. یہ اماں عائشہ سے پوچھا جا رہا. تو گھر میں تم اس حدیث پر عمل کرتے ہو تو تم 8 گھر میں پڑھو بیوی کے پاس. گھر میں 8 وہ ہے جو بیوی کے پاس پڑھی جاتی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی 8 نہیں. اور پھر خود رات کی تہجد کی نماز کے بارے میں بھی ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں. 4 بھی ثابت ہیں، 6 بھی ثابت ہیں، 8 بھی ثابت ہیں، 12 بھی ثابت ہیں. تو پھر تم نے 8 کہاں سے لیا؟ کس قرآن میں تمہارے لیے 8 تراویح نازل ہوئی؟ یہ سراسر غلط اور بدعت ہے. یہ مستقل سنت جو ہے وہ جو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا وہ ہے کہ 8 رکعت تراویح یہ بیوی کے پاس گھر میں رات کے پچھلے پہر پڑھی جاتی ہے، اور صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھی جاتی ہے. اس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے اور یہ حوالہ دے کر جان چھڑاتے ہیں. اس لیے یہ بالکل غلط ہے. اب اس بات کی وضاحت ہو چکی مسنون ہے تو کب ہے اور کیوں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سنت ہے اور پوری امت سے مراد صحابہ کرام کا اجماع ہے. اس لیے بھائیو دوستو یہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت اجتماعی طور پر پوری امت کے لیے لازمی ہے، عورتوں کے لیے گھروں میں اور مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں. اور باقی تفصیلات میں نے بتا دی ہیں. اب اس بات کو ہم نے خود ذہن میں رکھنا ہے اور تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.